بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب معراج میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نہایت خوبصورت اور وسیع و عریض محل پر سے گزرے تو اس کی معطر فضاؤں نے آپ کو حیران کر دیا۔ وہاں کی دھیمی دھیمی خوشبوئیں نہ صرف یہ کہ محل کے ماحول کو مہکا رہی تھیں بلکہ گزرنے والوں کے دماغوں کو تازگی و شادابی عطا کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعجب ہو کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کس کا ٹھکانہ اور کس کی ملکیت ہے؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، یہ فرعون کے گھر والوں کا معاشرہ اور اس کے معصوم بچوں کا محل ہے۔ سبحان اللہ، مومنہ خاتون کا محل جس میں اس کی اور اس کے معصوم پھولوں کی روح ہنسی خوشی سے برزخی زندگی بسر کر رہی ہیں۔ دراصل یہ اس قربانی کا بدل اور صلہ ہے جو اس نے ایمان قبول کرنے کی خاطر دی۔ دولت دنیا سے محروم اور ایمان سے مالا مال یہ خاتون اپنے پھولوں جیسے خوبصورت اور کبوتروں کی طرح بھولے بھالے معصوم بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس دور کے مغرور و سرکش بادشاہ کے محل میں مزدوری کرنے جاتی اور دن بھر کام کر کے شام کو واپس لوٹتی، معصوم بچوں کو کھانا کھلاتی، اللہ کا شکر ادا کر کے سو جاتی، صبح سویرے بچوں کو ناشتہ تیار کر کے کھلا دیتی اور محل میں جا کر اپنے ذمے لگائے گئے کام سر انجام دیتی۔ چونکہ یہ خاتون نہایت پاک باز اور دانش مند تھی، اس لیے عرصہ دراز سے شاہی محل میں تعینات رہی اور اپنے امور خوش اسلوبی سے سر انجام دیتی رہی۔ ان دنوں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون مصر کے درمیان مقابلہ زوروں پر تھا۔ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی حیرت انگیز کامیابیوں نے اور اس کے حواریوں کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، چونکہ اس متکبر ظالم کے پاس اقتدار تھا۔ فرعون جب بھی سنتا کہ اس کے قوم کے کسی باشندے نے ایمان قبول کر لیا ہے تو اسے خوفناک سزائیں دیتا، کسی کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتا اور کسی کو لکڑی کے تختے پر لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر میخیں ڈھونک کر اس کے اس طرح کے مظالم کے دورانیہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت فرعون کے محل میں بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کا خازن ایک خادمہ اور بیوی آسیہ بھی ایمان قبول کر چکی تھی۔ وہ جب بھی سنتی کہ سیدنا موسیٰ غالب آ رہے ہیں اور فرعون زچ گیا ہے تو وہ دل ہی دل میں خوش ہوتی اور اپنے ایمان کا اظہار نہ کرتی، مبادا کہ فرعون کو بھنگ پڑ جائے اور وہ انہیں عذاب کی چکی میں ڈالے۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان قبول کرنے والی مومنہ خاتون شاہی محل کی خواتین کی کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک روز وہ فرعون کی نوجوان اور نازک مزاج بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اسے اٹھاتے وقت بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ نکل گیا۔ جب فرعون کی نازک مزاج اور رشوخ و طرار بیٹی نے یہ کلمہ سنا تو چونک پڑی اور پوچھا، یہ اللہ کون ہے جو میرا تیرا اور تیرے باپ کا رب ہے؟ مومنہ نے جواب دیا،
وہ کہنے لگی کیا میرا باپ سارے لوگوں کا رب نہیں ہے؟ جی نہیں، بلکہ لوگوں کا رب تو وہ ہے جو مجھے، تجھے اور تیرے باپ کو روزی دیتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہو؟ جی ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہی ہے۔ یہ سن کر فرعون کی لڑکی سیخ پا ہو گئی اور اس نے اپنے باپ کو اطلاع دی۔ فرعون جو کہ اس ایمان کا مقابلہ محل سے باہر کر رہا تھا، جب اسے اطلاع ملی کہ موسیٰ کی دعوت تو میرے محل میں داخل ہونے لگی ہے اور میرا کھانے والے بھی اس کی دعوت پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اس بات کا سخت نوٹس لیا اور اپنی خادمہ کو بلا کر جواب طلبی کی، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو میرے سوا بھی کسی کو رب مانتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ ظالم بگڑ گیا اور آگ بگولا ہو کر سپاہیوں کو حکم دینے لگا کہ تانبے والی دیگ کو گرم کرو، اور جب وہ آگ جیسی ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس کے بعد فرعون نے اس بی بی کو بلایا اور دھمکی دی کہ اگر تو نے میری خدائی تسلیم نہ کی اور اس بات پر قائم رہی جو موسیٰ کہتا ہے، تو میں تیرے سامنے تیرے بچوں کو اس دیگ میں پھینکواؤں گا، آخر میں تجھے بھی نظر آتش کر دوں گا۔ معصوم اولاد ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کے پاس اولاد نہ ہو وہ کائنات میں مارا مارا پھرتا ہے اور اپنی آرزو پوری کرنے کے لیے ضعیف الاعتقادی کی بنا پر وہ کچھ بھی کر بیٹھتا ہے جو ایمان اور اسلام کے منافی ہوتا ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ اس کے اندر اپنی جان سمجھتا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی بچہ ماں سے ناراض ہو کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کی ماں ماری ماری پھرتی ہے، کبھی مسجدوں میں اعلان کراتی ہے اور کبھی ریڈیو، کبھی ٹیلی ویژن پر، کبھی اخبارات میں اشتہارات چھپتے ہیں کہ گمشدہ بچے کی والدہ تڑپ رہی ہے اور بستر مرگ پر پڑی ہے، خدارا اس کی مامتا پر رحم کیجیے اور بچے کا پتلا بتلائیے۔ بچوں سے محبت کا معاملہ انسانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ یہ جذبہ حیوانوں اور پرندوں اور درندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ بچے ماں باپ کی بڑی کمزوری ہوتے ہیں، جب وہ بیمار ہو جائیں تو ماں باپ کے لیے دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، اور جب وہ مسکرا دیں تو والدین کے لیے کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ فرعون نے جب اس مومنہ خاتون کو بچوں کے جلا ڈالنے کی دھمکی دی، اس نے کمال استقامت کا مظاہرہ کیا، نہایت اطمینان و سکون سے جواب دیا اور کہا کہ میں تو اس حقیقت پر ایمان رکھتی ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے، اور تو اس کی پاداش میں مجھے میرے بچوں کو مار ڈالے گا تو میں صبر کروں گی۔ چنانچہ اس ظالم نے جب دیکھا کہ دیگ گرم ہو کر آگ کی طرح دیکھنے لگی تو اس نے اس کے بچوں کو بلوا کر اس کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ اب بھی وقت ہے، موسیٰ کے دین سے پھر جا اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار۔ لیکن یہ خاتون تو بچوں کے بغیر رہ سکتی تھی اور نہ ایمان کے بغیر، چنانچہ اس نے ایمان کی خاطر اپنی اور اپنے بچوں کی جان کی قربانی دینے کا عزم مصمم کر لیا اور کہا کوئی بات نہیں، تو جلانا چاہتا ہے تو جلا دے، اس ذات پاک پر تو ہماری جان بھی قربان ہے،
البتہ اس نے اتنی درخواست کی کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی جگہ دفنائی جائے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، تو نے عرصہ دراز تک ہماری خدمت کی ہے، اس کے صلے میں ہم تیری یہ درخواست منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد لعین نے اس کے ایک معصوم بچے کو دہکتی ہوئی دیگ میں پھینکوا دیا۔ آگ میں اس کے معصوم بچے کی ہڈیاں نظر آنے لگی۔ فرعون انتظار کرنے لگا کہ اب یہ خاتون میرے پاؤں پکڑ کر منت و سماجت کرے گی، لیکن اس اللہ کی بندی نے اس جانگا صدمے کو نہایت استقلال سے برداشت کیا اور صبر و شکیب کا مجسمہ بنی رہی۔ پھر اس نے دوسرا بچہ بھی پھینکوا دیا، لیکن یہ حرف اف تک زبان پر نہ لائی اور ایمان پر قائم رہی۔ اس کے بعد فرعون نے تیسرا بچہ پھینکوا دیا، وہ بھی آگ میں جل گیا اور اس کی ہڈیاں صاف نظر آنے لگی۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتی تو اس کی آتش غضب بھڑکی اور چوتھا بچہ بھی دیگ میں پھینکوا دیا۔ سب سے آخر میں چھوٹے بچے کی باری آئی اور وہ اس وقت اپنی ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے جب اسے ماں کی گود سے چھینا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دیگ کی طرف لے جانے لگے تو ماں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس کے سامنے دنیا اندھیر ہو گئی اور قریب تھا کہ وہ دیوانی ہو جاتی، لیکن بچے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولا، امی جان صبر کرو، حق تعالی شانہ کی راہ میں قربانی دینا افضل نیکی ہے۔ اسے صبر آ گیا۔ آخر میں اسے بلا کر کہا گیا، اب تو تیری عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ اس نے جواب دیا، جی ہاں، میری عقل ٹھکانے پر ہی ہے اور میں اسی بات پر ثابت قدم ہوں کہ میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون یہ جواب سن کر مزید بگڑ گیا اور اسے بھی بچوں کے ساتھ پھینکنے کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب اسے بھی دیگ میں پھینک دیا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ نے بھی ایمان کا اظہار کر دیا اور اسے اس سے زیادہ المناک مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے بھی سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی گئیں اور اسے تختے سمیت دھوپ میں لٹکا دیا گیا۔ وہ بیچاری کئی دنوں تک سسک کر اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن آخر دم تک ایمان پر قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو قبول فرمایا اور جنت میں اپنے پاس انہیں جگہ عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اور ان سب کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔